ہندوستان میں بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی جو ان کی رولنگ پارٹی ہے، مودی صاحب کی پارٹی ہے، اس کی ایک رکن نے، اس کی ایک کارکن نے رسول خدا کے بارے میں کچھ بات کی۔ وہ بات آپ تک پہنچ بھی گئی ہوگی، ظاہر ہے چند روز اس کو گزر چکے۔ اس پہ بی جے پی نے ان صاحبہ کو سسپینڈ کر دیا۔ مڈل ایسٹ کے چند ممالک، مسلم ممالک نے بھارت کے ساتھ کچھ تعلقات بھی وضع کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ بھی ہو رہا ہے۔ عمان کے مفتی نے تو بھارت کی پروڈکٹس کے خلاف فتویٰ بھی دے دیا۔ نپور صاحبہ نے کیا بات کی وہ آپ تک پہنچ چکی ہے، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس پورے موضوع پر ایک چیز ہے کہ جس پہ بات نہیں ہو رہی، وہ یہ ہے کہ کیا نپور صاحبہ نے کوئی غلط بات کہی؟ ان کے لہجے کی میں بات نہیں کر رہا، کیا جو انہوں نے کہا اس میں سے کچھ بھی غلط تھا؟ اور جب تک آپ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے آپ پورا مقدمہ نہیں سمجھ سکیں گے۔ دیکھیے، نپور صاحبہ ہوں یا بھارت میں بڑھتے ہوئے ہندو راشٹر کے لیے، ہندو اسٹیٹ کے لیے آوازیں ہوں، یا جو اب ایکس مسلم ساحل، ایکس مسلم سمیر اور ایکس مسلم کی پوری ایک تحریک شروع ہو رہی ہے بھارت سے، وہ ہو، وہ تمام لوگ، اور پاکستان کے ایتھسٹ بھی، حارث سلطان صاحب ہوں، غالب کمال صاحب ہوں، آپ انہیں میرے چینل پہ پہلے دیکھ چکے ہیں، وہ جب بھی اسلام پہ یا مذہب پہ تنقید کرتے ہیں تو کیا وہ اپنے پاس سے کرتے ہیں؟ تو کیا وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو کتابوں میں نہیں ہے؟ عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر میں نپور صاحبہ کے چند الفاظ دہراؤں صرف سمجھانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ رسول خدا معراج پہ اڑن کھٹولے پہ گئے تھے۔ آپ اس لفظ پہ تو اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن کیا رسول خدا براق پہ نہیں گئے تھے؟ تو آج کی دنیا کے لوگوں کو نہیں سمجھ آتا کہ ایک گھوڑا، ایک چرند، ایک پرند کس طرح اڑ سکتا ہے۔ اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ رسول خدا نے 9 سال کی بچی یا 6 سال کی بچی سے شادی کی، تو کیا رسول خدا عزت مآب نے بی بی عائشہ کے ساتھ شادی نہیں کی تھی اس عمر میں؟ کیا ہماری کتابیں، کیا مسلمانوں کی کتابیں یہ نہیں کہتی؟ تو دیکھیے، یہ وہ مواد ہے، یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ عقائد ہیں کہ جن پر عام عوام جو مسلمان نہیں ہیں، جو ہمارے یا آپ کے نقطۂ نظر سے چیزوں کو نہیں دیکھتی، وہ ان پر تنقید کرتی ہے۔ تو اس کے 2 حل ہیں، ایک کہ آپ ان کی زبان بندی کر دیجئے، آپ واویلا کیجئے، آپ یہ کہیے کہ وہ تو بدتمیزی کر رہی ہیں، وہ رسول خدا کی اہانت کر رہی ہیں، جو ہم نے کیا بھی۔ ابھی میں یہ بحث بالکل نہیں کر رہا، نہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں، یا ان کے الفاظ کس طرح کے ہونے چاہیے تھے، یا عمومی طور پہ اس طرح کا انڈیا میں ایک تحریک کیوں شروع ہو گئی ہے۔ اگر وہ سب آپ نے دیکھنا ہے تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس پہ بہت تفصیل سے بات کی ہے، کیسر احمد راجہ صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے اس پہ بات کی ہے۔ اگر آپ کو دوسری طرف کا پوائنٹ آف ویو چاہیے تو غالب کمال صاحب، حارث سلطان صاحب، انڈیا سے سنجے دکشت صاحب نے اس پہ بات کی، آپ وہ تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ میں ایک دوسری طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ایسا نہیں ہے، اور ایسا ہے، رسول خدا سے اس طرح کی تمام باتیں ثابت ہیں، تو حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ مسلمان اپنا یہ مشن بنائیں، ہر وہ شخص جو رسول خدا کی رسالت اور ان کی آخری نبوت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنا مشن بنائے کہ وہ ان تمام باتوں کو کھول کر بیان کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ غیر مسلموں کو، دنیا کو، عوام کو اکراس دا بورڈ اپنا مقدمہ سمجھانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ جب تک آپ اس آرگیومنٹ کو آرگیومنٹ سے کاؤنٹر نہیں کریں گے، جب تک آپ دلیل کو دلیل سے کاؤنٹر نہیں کریں گے، جب تک آپ الفاظ کو الفاظ سے کاؤنٹر نہیں کریں گے، جب تک آپ آئیڈیا کے مقابلے میں آئیڈیا نہیں رکھیں گے، آپ کبھی جیت نہیں سکتے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ واویلا کر کے، آپ شور مچا کے، جو حق بھی ہے آپ کا، یہ کہہ کر کہ انہوں نے بدتمیزی کی، آپ بی جے پی سے انہیں سسپینڈ کرا دیجئے، آپ ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیجئے، لیکن ذرا سوچئے کہ یہ کرنے سے وہ وقتی طور پہ تو اس طرح کی تمام آوازیں خاموش ہو جائیں گی، لیکن کیا آپ ان کے دل تبدیل کر سکیں گے؟ کیونکہ الفاظ آپ کے اندر کے انسان کو عیاں کرتا ہے۔ ظاہر ہے وہ اس طرح سوچتی ہیں، وہ چیزوں کو اس پیرائے میں دیکھتی ہیں، تو انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے، اور وہ تو ظاہر ہے ابھی معاملہ ہمارے سامنے آ گیا۔ تمام ہی لوگ جو اسلام پر یا مذہب پر تنقید کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کو اس زاویے سے دیکھتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں، ان کو ایک چیز اپنے تئیں غلط لگتی ہے تو یہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ فرض تو مسلمانوں کا، آپ کا اور میرا ہے کہ ہم آگے بڑھ کے خندہ پیشانی کے ساتھ بہت مؤدب ہو کر اپنا مقدمہ انہیں سمجھائیں۔ اور یہ جو بات ہے، یہ جو میں بھی کہنے والا ہوں، یہ ہے ذرا تلخ، ہے ذرا مشکل، لیکن گوارا کیجئے گا اسے۔
کہ یہ جو ہم ہر کسی کے سر پہ ڈنڈا لے کے پہنچ جاتے ہیں کہ آپ ہمارے رسول کی عزت کیجئے، یا کوئی بھی مذہبی شخص اس بات کو لے کے پہنچ جاتا ہے کہ کیونکہ ایک مذہب کو میں مانتا ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کی فلاں شخص کی زندگی پر آپ کو بات کرنے کا حق نہیں ہے، یا آپ ان کی عزت کیجئے۔ یہ جو ڈنڈے کے زور پہ آپ عزت کراتے ہیں نا، یا ہم عزت کراتے ہیں، اول تو ایسے ہوتا نہیں ہے، اور اگر کوئی عزت کر بھی لے تو وہ لفظی ہے، اس کے دل میں نہیں اترا۔ یہ بحث اپنی جگہ کہ ہم دنیا کو یہ کس طرح سکھائیں اور بتائیں کہ تنقید کیسے کرتے ہیں، دنیا کو یہ کس طرح بتائیں اور سکھائیں کہ اپنی بات کو کن الفاظ کے ساتھ رکھتے ہیں کہ دوسرے کے سینٹیمنٹس، دوسرے کی فیلنگز ہرٹ نہ ہوں۔ لیکن ابھی تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ تو یہ موقع ہے کہ ہم اس ڈنڈے کو چھوڑ کے دلیل کے ساتھ بات کریں، اپنا مقدمہ سمجھائیں لوگوں کو، کیونکہ اس کی ضرورت ہے۔ آپ یہ مانیے یا نہ مانیے، دنیا میں الحاد، دنیا میں اینٹی ریلیجن فورسز بڑھ رہی ہیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ مسائل ہیں، ان کے کچھ سوالات ہیں کہ جس کا شاید حتمی اور عقلی جواب نہیں آ رہا دوسری طرف سے۔ تو اگر تو آپ نے ان فورسز کو روکنا ہے، اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مذہب کی عزت کی جائے، تو آپ کو پہلے تھوڑا سا آگے بڑھ کے اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے یہ مقدمہ سمجھانا پڑے گا، ذرا محنت کرنی پڑے گی۔ اور میں دوبارہ اس طرف جاؤں گا جو جملہ میں نے پہلے ادا نہیں کیا، میں چاہ رہا تھا کہ شاید نہ کروں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہے کہ یہ جو ڈنڈے کے زور پہ آپ اپنے رسول کی، اپنی کتاب کی اور اپنے مذہب کی عزت کروانا چاہتے ہیں نا۔ ڈنمارک میں جب کارٹون بنے تھے رسول خدا کے، تو غامدی صاحب، جاوید احمد غامدی صاحب نے پی ٹی وی پہ ایک جملہ کہا تھا، میں بس وہی ریپیٹ کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ڈنڈے کے زور پہ جو آپ کروا رہے ہیں نا، اگر آپ اس کی گہرائی میں اتر کے دیکھیے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں ڈنڈے کے زور پہ، کہ کیونکہ ہم ایک شخص کو رسول مانتے ہیں تو آپ اس کی عزت کیجئے۔ یہ بھیک ہم کب تک مانگیں گے؟ یہ ڈنڈے کے زور پہ ہم کب تک کریں گے؟ یا اگر آپ نے فریڈم آف اسپیچ کا سہارا لینا بھی ہے تو آپ کب تک ان کے خلاف بات کریں گے؟ اب یہ موقع ہے کہ جب دوسری طرف سے دلائل آ رہے ہیں تو خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے دلائل رکھیے اور لوگوں کو اپنا مقدمہ سمجھائیے۔ اور علم کی دنیا میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ ہمارا دل دکھتا ہے تو یہ بہت بری بات ہے، آپ کا دل دکھنا نہیں چاہیے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ دوسرے شخص کو اپنے الفاظ کا چناؤ کس طرح کرنا چاہیے کہ جب ان سے مخاطب ہوا جائے گا تو وہاں بھی بات کر لی جائے گی، لیکن ابھی میں خود سے، آپ سے، اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا ہے، ہمیں اپنا رویہ صحیح کرنا ہے، ہمیں اپنا مقدمہ، جس کو آپ مذہب سمجھتے ہیں، پہلے اسے صحیح سمجھنا ہے، اسے صحیح طریقے سے اس کے اصول و مبادی طے کرنے ہیں، اس کے ہر آرگیومنٹ پہ جو اس کے خلاف اٹھتا ہے اس کا خود جائزہ لینا ہے، اور تبھی ہم اسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، تبھی ہم آرگیومنٹ کے جواب میں آرگیومنٹ رکھ سکتے ہیں۔ ورنہ ایک طرف سے اس طرح کی فورسز اٹھیں گی، دوسری طرف سے آپ اٹھیں گے، صرف کلیش ہوگا، پھر ایک مصنوعی سی، جھوٹی سی ایک دوسرے کی عزت تو ہم کر لیں گے، ہماری زبانوں پہ تو شاید تالے لگ جائیں، ہمارے چہروں پہ تو شاید مسکراہٹ آ جائے، لیکن یہ جو دل میں قدورتیں ہیں نا، یہ جو دل میں تنقید ہے، یہ جو دل میں سوال ہے، یہ ختم نہیں ہوں گے۔ اور یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جو چیز دلوں میں رہتی ہیں وہ ناسور بن جاتی ہیں، اور پھر وہ ایک دن اس طرح پھٹ کر سامنے آتی ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا یہ کیا ہوا۔ یہ ظاہر ہے بات کسی اور طرف نکل گئی، لیکن میری درخواست، میری التجا، میری رائے اس میں یہ ہے کہ اب مسلمانوں کو اپنا دین، اور ہر اس شخص کو جسے لگتا ہے کہ اس کی آئیڈیالوجی انڈر تھریٹ ہے، اسے اس آئیڈیالوجی کو پہلے خود سمجھنا پڑے گا، اس کے اصول و مبادی خود دیکھنے پڑیں گے، اس کے اوپر اٹھنے والی انگلیوں اور تنقید کا جائزہ کھلے دل سے لینا پڑے گا، اور اس کے بعد اپنا مقدمہ عوام الناس کی عدالت میں رکھنا پڑے گا۔ اس سے پتہ ہے کیا ہوگا کہ جب کوئی بھی شخص یا صاحبہ اس طرح کی بات کریں گی، اور کیونکہ آپ نے اپنا مقدمہ اتنا پیش کرنے کی کوشش کی ہوگی عوام کے سامنے، تو آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کوئی ذی شعور، کوئی انصاف پسند نیچے آ کے کہہ دے گا کہ چلے میں تو شاید اسلام کو نہیں مانتا، لیکن اس کا جواب یہ رہا۔ تو جب تک آپ لڑتے رہیں گے، جب تک آپ پابندیاں لگائیں گے، جب تک آپ زبانیں بند کریں گے، آپ زبانوں سے الفاظ تو ہٹا سکتے ہیں، آپ دلوں سے سوال نہیں دبا سکتے، اور ان سوالوں کا جواب ہم مسلمانوں نے ہی دینا ہے، ورنہ کلمہ گو ہونے کا، ورنہ اس دین پہ یہ کہنے کا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کا پریکٹیکلی کوئی مطلب نہیں ہے۔ دنیا میں
آرگیومنٹ کے لیول پہ، آئیڈیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور میں دوبارہ تکلیف کے ساتھ یہ جملہ کہوں گا کہ جو ڈنڈا لے کے ہم گھومتے ہیں کہ کیونکہ ہم رسول خدا کو رسول مانتے ہیں تو آپ بھی ان کی عزت کریں، آپ اس میں اتر کے دیکھیے، یہ رسول خدا کی عزت کے لیے بھیک مانگنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔